السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں قائم رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک دعا پڑھ کر سناؤں گی۔ آپ نے اس دعا کو سننا اور یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ دعا بہت پیاری دعا ہے۔ اگر اس دعا کو ہم سب سمجھ کر اور بہت غور فکر کر کے پڑھیں تو ہم شرک کے بہت سے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم دعائیں جو پڑھتے ہیں اس کا ہمیں معنی ترجمہ معلوم نہیں ہوتا اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی ہم کیا پڑھ رہے ہیں، بس ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بھی ہمیں بتایا کسی نے، ہم پڑھ لیں۔ پیارے بچوں، غور سے سننا ہے، غور سے اس دعا کو آپ نے سمجھنا ہے اور پڑھنا، اس پہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ دعا ہے: اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ترجمہ: اے اللہ، اس چیز کو کوئی روکنے والا نہیں جو تو عطا کرے، اور جس چیز کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت آپ کی ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ پیارے بچوں، اس دعا کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں، اس پر غور و فکر کریں، یہ کہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس یقین کے ساتھ آپ زندگی گزاریں، خود کی اور اپنے بچوں کو بھی بہادر بنائیں۔ اسی چیز سے بھی اپنے بچوں کو نہیں ڈرانا کہ جن آ گیا، یہ بھوت آ گیا، یہ وہ ہو گیا، وہ نہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو یہ دعا سکھانی ہے اور خود یاد کرنی ہے، اور اس دعا پر یقین کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ساری دنیا مل کر بھی یہ چاہے کہ آپ کو کچھ فائدہ مل جائے، تو اللہ کا اگر اذن نہ ہو تو آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اگر پوری دنیا مل کر بھی آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کا اذن نہ ہو تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، یہ دعا ہماری بہت پیاری ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے، اور ان کو ہمارے پیارے رب العزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے فرشتے، بزرگ فرشتے، نورانی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نازل فرمائی۔ پیارے بچوں، ہمیں اس دعا پر بہت غور کرنا ہے، اس کے ترجمے پر بہت غور کرنا ہے، اس کو آپ نے بار بار سننا ہے۔ آپ کو یہ دعا حصن المسلم دارالاسلام کی کتاب ہے، اس میں آپ کو یہ دعائیں مل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ یاد کر سکتے ہیں وہاں سے بھی، اور اس کا ترجمہ بھی۔ پیارے بچوں، میری آپ سب سے یہی ہمیشہ گزارش ہوتی ہے کہ آپ دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں،
بہت زیادہ پڑھا کریں اور اس کو ترجمہ غور سے پڑھا کریں. کیا ہم آج بھی غور نہ کریں گے اس ترجمے پر، اس دعا پر؟ کیا اب بھی ہم اس دعا کو پڑھ کر شرک سے نہیں بچیں گے اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے؟ کیا اب بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹیں گے کہ سب نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی بھی نہیں فائدہ پہنچا سکتا؟ جب بھی ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو ہم نے نماز اور قرآن سے مدد لینی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، پیارے بچوں، کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نماز اور صبر سے کام لو اور شکر ادا کرو. پیارے بچوں، ہم شکر کرنا بہت کم ادا کرتے ہیں، شکر کرنا بھول جاتے ہیں. جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اس میں ہم اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ ابھی ہم اس خوشی کا شکر ادا نہیں کرتے. کچھ بھی مل جائے اور اس سے زیادہ کی خواہش میں رہتے ہیں. اور اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ہم اس تکلیف کو ہی روتے رہتے ہیں، کبھی شکر نہیں ادا کرتے. کیا پتہ اس تکلیف کے پیچھے ہمارے لیے کتنی خیر و برکت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ میرا شکر ادا کرو، میں تم کو زیادہ عطا کروں گا اور میرے ساتھ کفر نہ کرنا. پیارے بچوں، جو بھی اپنے رب کا شکر ادا کرے گا اس کو رب تعالیٰ بہت زیادہ نوازیں گے. اگر ہم آج اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی بت کو جو دنیا میں نہیں ہے، کسی بھی بزرگ کو، کسی بھی فرشتے کو، کسی بھی جن کو اپنی داد رسی کے لیے بلائیں، پکاریں کہ وہ ہماری مدد کرے، تو پیارے بچوں ہماری مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں. یہ تو دنیا کے چند نام ہیں جو ہم انسانوں نے رکھ لیے کہ فلاں بزرگ، فلاں جن، فلاں مخلوق، لکڑی، پتھر، چاند، ستارے، درخت، یہ چیزیں، سانپ، بچھو، لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور اس سے بھی بعض لوگ مانتے ہیں. تو یہ تو پیارے بچوں اللہ کی مخلوق ہے. آپ لوگوں نے اس سے کیا مانگنا؟ اپنے رب سے مانگو کہ رب تو آپ کی شعرت سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں اور تمہیں دیتا ہوں. پیارے بچوں، جب ہم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو پکارتے ہیں تو پیارے بچوں اللہ کو بہت غصہ آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو بہت غفور و رحیم ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ غصے میں آ کر وہ ہمیں تحس نحس کر دیں. اللہ تو بہت زیادہ صبر کرنے والے ہیں، وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کو عطا ہمیشہ بہت زیادہ عطا کرتے ہیں. تو جب ہم اللہ کو چھوڑ کر پیروں فقیروں، بتوں، چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہمارا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اللہ بہت مہربان ہے لیکن سریع الحساب بھی ہیں، قیامت کے دن پوچھیں گے بھی. جب ہم کسی اور کے راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ ہی آسان کر دیتے ہیں. پیارے بچوں، اس دعا میں آپ
سب کو بہت غور کرنا ہے۔ اس دعا میں ہر طرح کے شرک اور غیر اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے بہت زیادہ کھول کر بات کی گئی ہے، ساری حقیقت کھول دی گئی ہے۔ کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پالنہار ہے، وہی ہمارا رازق مالک ہے، اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے، اور ہر طرح کے شر سے، فتنوں سے، شرک کے ہم نے اپنے آپ کو بدعت کی فتنوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پیارے بچوں، شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیروں گناہ بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رب العزت اسے معاف کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے اور بدعت سے بچانا ہے۔ بدعت ایسے وہ کام جو دین میں نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، نہ خود کیے، نہ آپ کے صحابہ نے کبھی وہ کام کیے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، کسی نے ایسے کام نہیں کیے جو دین میں نہیں ہو۔ اگر آج ہم اس کام کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں تو وہ کام مردود ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا ہم ایسے کام کر رہے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے کام ہے۔ اس سے ہم نے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے آس پڑوس کو بچانا ہے۔ پیارے بچوں، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو اس دن کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، اس دنیا میں ہی ایسے عمل کریں اور ایسے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ کل روز محشر ہم رسوائی سے اور جہنم سے بچ جائیں۔ انشاءاللہ ایسے کام کریں جو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ شرک تو بالکل نہیں کرنے، بدعت بھی نہیں کرنی۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آپ بیمار ہیں، دکھ ہیں، تکلیف میں ہیں، تو آپ علاج کروا سکتے ہیں، اس لیے کہ علاج سنت ہے۔ علاج کو منع نہیں کیا، علاج شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے۔ کسی نیک انسان سے دعا کرانا بھی شرک اور بدعت نہیں ہے، لیکن جو فوت شدہ شخص ہیں ان کے پاس جانا اور ان سے منتیں مرادیں اور دعائیں مانگنا یہ بہت غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا۔ اس لیے کہ وہ بے شک نیک ہستیاں تھیں، اللہ کے نیک بندے تھے، جنہوں نے ہمیں نیکی کرنے کی تعلیم دی تاکہ ہم نیکی کے راستے پہ چل سکیں۔ لیکن انہوں نے ہم سے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہمیں پوجنا، ہمارے پاس آنا، ہماری منتیں مرادیں ہم سے مانگنا، ہم سے دعائیں مانگنا نہیں۔ وہ بھی اللہ ہی سے مانگتے تھے اور اللہ ہی نے ان کو سب کچھ عطا کیا تھا۔ کل روز محشر جب اللہ تعالیٰ سب دنیا کو جمع فرمائیں گے تو بڑے بڑے لوگوں سے جن کے پیچھے آج دنیا چل رہی ہے ان سے دعائیں کرتی ہیں، منتیں منادیں مانگتی ہیں، ان کے نام کی نظر نیاز دیگیں جانور چڑھاتے ہیں، تو ان سے پوچھیں گے کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ تمہاری عبادت کریں؟
پیارے بچوں، روز محشر وہ سب انکار کر دیں گے اور کہیں گے اے باری تعالیٰ، تو نے ہمیں اپنے پاس بلا دیا تھا، اس کے بعد ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ. اور اس وقت وہ صاف انکار کر دیں گے اس بات کا جو آج لوگ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں کہا. واللہ عالم، اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں. پیارے بچوں، اس وقت سخت رسوائی ہوگی، سخت شرمندگی ہوگی. تو آج ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ چلانا ہے، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بدشگونی سے بچانا ہے، ہر اس کام سے بچانا ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، اور سب وہ کام کرنے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام اللہ کے اذن سے، اللہ کی وحی کے ذریعے، جو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے آپ کو بتایا وہی ہم تک پہنچایا. اپنے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں پہنچایا. تو پیارے بچوں، ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، ہم نے محب رسول بننا ہے، ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا ثبوت دینا ہے، ان کی سنتوں کو عام کر کے، ان کے راستے پر چل کے. ہم نے کوئی بدشگونی بھی نہیں لینی. پیارے بچوں، یہ ماہ و سال اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور دن اور رات کی گردش میں اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دن اور رات دیے، اور یہ دن اور رات کی گردش سے ہی ہفتے، مہینے اور سال، صدیاں بنی. تو اس میں آپ نے کسی مہینے کو برا نہیں جاننا، سب مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں. اب ماہ سفر شروع ہونے والا ہے، تو کچھ لوگ اس مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں، جو کہ بہت غلط بات ہے. کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں. اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعل کے علاوہ کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اسے مسعود احمد نے روایت کیا. یہ جو ہم اس وقت لوگ امت مسلموں میں غیر اسلام کی طرف سے بہت ساری باتیں آ گئی ہیں، ان کو ہم نے چھوڑنا ہے. انشاءاللہ میں آج آپ کو اس مہینے کی شگون اور بدشگونی کے بارے میں بتاتی ہوں. سفر کا مہینہ اور بدشگونی. سفر کے مہینے سے منسوب ہر قسم کے توہمات اور غلط عقیدے کی طرف توجہ دلانی ہے آپ کو، جو معاشرے میں عام ہیں اور جنہیں انسان نہ صرف اختیار کر کے دنیا میں بہت سی حلال اور جائز چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیتا ہے، بلکہ شرک کی آمیزش کی وجہ سے آخرت کے نقصان کا بھی اندیشہ ہے. پیارے بچوں، جیسے کہ یہ پہلے دعا پڑھی گئی ہے، اس میں اسی بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہم نے کیسے بچنا، اپنے آپ کو کیسے بچانا شرک سے، اور ہم نے کس طرح ان چیزوں کو چھوڑنا ہے جو ہمارے لیے آخرت میں نقصان دہ ہیں. ہم نے اپنی سوچ کو اور شعور کو
اس طرح جلا بخشنی ہے کہ ہمارے ہر نفع نقصان کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور انسان کو ہر اس چیز سے بچنا ہے جو توہم پرستی اور بدشگونی ہم جو لیتے ہیں وہ ہے۔ سفر قمری مہینوں میں سے، یعنی جب ہمارے اسلامی مہینے شروع ہوتے ہیں تو پہلا مہینہ محرم اور دوسرا مہینہ سفر ہے، جس کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور اس تہمات اور بدشگونیوں سے بچنے کے لیے خود ہی حل بھی نکال لیے۔ مثلاً اس مہینے شادی نہیں کرتے، چنے اور بانٹ کر محلے میں بانٹتے ہیں تاکہ ہماری بلا دوسروں کی طرف چلی جائے۔ آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالتے ہیں تاکہ بلائیں ٹل جائیں، رزق میں ترقی ہو۔ 311 یا زیادہ بار سورۃ مزمل پڑھنا، اس مہینوں کو مردوں پر بھاری سمجھنا، اس کی تاریخ 13 کو منحوس سمجھنا، جیسے کہ اس مہینے کو عام مہینے میں سفر کی بجائے 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کی دین میں کوئی بھی حیثیت نہیں، کیونکہ ماہ و سال، رات اور دن کے آنے جانے کی ترتیب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 12، ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو۔ پیارے بچوں، دن کا نکلنا، سورج کا طلوع غروب ہونا، رات کا چھا جانا، سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں، کیونکہ دنوں سے مل کر ہفتے اور ہفتوں سے مل کر مہینے اور مہینوں سے مل کر سال بنتے ہیں، اور یہی ماہ و سال زمانہ کہلاتا ہے۔ جس کو برا کہنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، حدیث قدسی میں روکا گیا ہے کہ زمانے کو برا مت کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، صحیح بخاری نے اسے روایت کیا ہے، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، قمری کیلنڈر چاند کی بدلتی حالتوں کی وجہ سے معرض وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 189 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ لوگوں، یہ چاند کے گھٹتے بڑھتے دن حج کے اوقات بتانے کا ذریعہ ہے۔ قمری کیلنڈر ایک عالمی کیلنڈر ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے یہ اہتمام کر دیا کہ وہ آسانی سے تاریخوں کو جان سکیں۔ چاند اللہ کے مقرر کردہ ضابطے کا پابند ہے، اس لیے اس کے گھٹنے بڑھنے سے نہ تو کسی کی قسمت پر اثر پڑتا ہے اور نہ کسی خاص مہینے کا چاند نظر آنے سے کسی پر نحوست پڑتی ہے،
اور نہ کسی کی خوش قسمتی کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان کی خوش قسمتی اور بد نصیب کا انسان سورج، چاند اور ستاروں کی گردش نہیں بلکہ انسان کے اپنے اعمال پر ہے، کیونکہ ان کی تخلیق کا مقصد تو یہ ہے کہ سالوں کا حساب کیا جائے اور عبادت کے اوقات معلوم کرنے میں آسانی ہو۔ مہینوں کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، سورۃ توبہ آیت نمبر 36۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے، جب سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ کیلنڈر قمری ہو یا شمسی ہو یا بقری، کہیں محرم اور صفر ہے تو کہیں جنوری اور فروری، اور کسی زبان میں چیت اور بساک نام ہیں، لیکن تعداد 12 ہی ہیں۔ صفر وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی اور نہ ہمیں اس کا حکم دیا، اور نہ ہی کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا۔ توہمات اور شگون جو اس مہینے سے منسوب ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ عربوں کے ہاں اس مہینے کے متعلق جو غلط تصورات تھے، ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے 3 ماہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں جنگ و جدال سے باز رہتے اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں ختم تو نکلیں اور لوٹ مار کریں۔ لہذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار اور جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ یوں عرب میں یہ محاورہ معروف ہو گیا، گھر کا خالی ہونا۔ سفر المکان کا مطلب گھر کا خالی ہونا۔ سفر اور سفر کے معنی ہے خالی ہونا، جس سے صفر کا حصہ ہوتا ہے، ایسے ہی عربی میں کہتے ہیں بیت السفر میں المتاع، گھر سامان سے خالی ہو گیا۔ عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد یا خالی ہو جاتے ہیں، انہوں نے اس سے شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہ کیا، اور نہ ہی انہوں نے اپنے اعمال کی خرابی کا انہیں احساس ہوا۔ پیارے بچوں، آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ ساری باتیں کہ عرب کس طرح خود ہی ایسے برے کام کرتے جس سے وہ خود قتل ہوتے، دوسروں کو قتل کرتے، اپنے گھر بھی خالی اور دوسروں کے بھی گھر خالی ہوتے، اور یہ سوچنے کی بجائے کہ ہم خود برا کام کر رہے ہیں تو ہمارے اپنی اعمال کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے اس مہینے کو منحوس کہنا شروع کر دیا۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے اپنے اعمال میں خرابی ہے اور ہم جنگ و جدال سے باز آ جائیں۔ جبکہ نحوست کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1413 سے 13 سے 14، اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جیسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے اعمال سے ہے، جبکہ عموماً وہ سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں باہر سے آتی ہے، چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی عادات کو اور کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دے دیتا ہے۔
عربی میں نحوست کے لیے لفظ طیر استعمال ہوتا ہے، جو طیر سے نکلا ہے، جس کے معنی پرندے کے ہیں۔ عرب چونکہ پرندوں کے اڑانے سے فال لیتے تھے، اس لیے طائر بدفعلی کے لیے استعمال ہونے لگا۔ برا شگون۔ اسلام نے کوئی دن، جگہ یا انسان منحوس نہیں کہا، بلکہ دراصل انسان کا اپنا طرز عمل، رویہ، اخلاق و طریقہ ہوتا ہے جو اس کے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ نساء آیت نمبر 79، کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے وہ خود تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ ایسا شخص جو برا شگون لیتا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا، اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا، وہ کہے، اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعل کے سوا کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا۔ مثلاً بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو کبھی کوئی کالی بلی راستہ کاٹ دی تو اس نے سمجھا منحوس ہو گیا، اب گھر واپس جاؤ، اب ہم باہر نہیں جاتے، کوئی کام ہمارے لیے غلط ہو جائے گا ہمارا۔ بظاہر پیارے بچوں، یہ ایک معمولی سی بات ہے، مگر حقیقت میں شرک ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے، اور شیطان ہمیں سجھاتا ہے کہ ساری خرابی فلاں شخص کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ وہ صبح صبح نہ آ گیا، اس بلی کی وجہ سے ہوئی کہ وہ میرا راستہ کاٹ گئی، تو اب کیا سارا دن خراب ہی گزرے گا اور کوئی کام درست نہیں ہوگا کہ ہمارے نے فلاں بندے کو دیکھ لیا جو منحوس ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں ہماری آنکھ پھڑکنے لگ جاتی ہے، جو کسی رگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آنکھ پھڑکنا ہوتی ہے تو ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں کھجلی ہونے سے امید لگا بیٹھے ہیں آج مال ملے گا، جوتے پہ جوتا آ گیا تو سفر پیش آئے گا۔ رنگوں سے شگون لینا بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے، مطلب سیاہ رنگ نہ تو پہننا کہ بیمار پڑ جائیں گے، یا احترام کے منافی ہیں کہ خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے، سبز جوتا نہ پہننا کہ ادبی ہوگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے گنبد کا رنگ سبز ہے۔ اسی طرح انسانوں نے خود ساختہ طور پر کچھ چیزیں اپنے لیے نہ صرف حرام کر لی بلکہ ان کے ساتھ قسمت بھی جوڑ دی۔ پیارے بچوں، یہ سب ایسے وسوسے اور توہمات ہیں جن کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کر کے اس کے اعمال ضائع کرواتا ہے۔ یہ توہمات اور بدشگونیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کی ذات پر پختہ ایمان، توکل انسان کو جرأت، بہادری اور اعتماد دیتا ہے، اسے جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ چنانچہ ایسے کسی بھی خیال کو دل سے نکال کر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے کام جاری رکھیں۔ پیارے بچوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار کہا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتے ہیں۔ اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا۔ اہل کتاب بھی جب دین کی اصل تعلیمات سے دور ہو گئے تو اسی طرح کے شگون لینے لگے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔
سورۃ نساء آیت نمبر 51۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور جبت اور طاغوت پر ایمان لانے لگے؟ جبت بے حقیقت بھی اصل و فائدہ چیز کو کہتے ہیں، اسی طرح شگون کو بھی کوئی اصل بنیاد اور حقیقت نہیں۔ اسلام میں ایسی تمام چیزیں جو جبت کے تحت آتی ہیں، جیسے کہانت، فال گیری، شگون، تہمت، ان سے منع کیا۔ کسی چھوٹی سی تکلیف یا طبیعت کی خرابی پر دوسروں کو ملزم ٹھہرانا اور لوگوں کے ساتھ باہمی تعلقات خراب ہونے پر اپنی غلطی اور کوتاہی کا جائزہ لینے کی وجہ یہ خیال کرنا کہ کسی نے ضرور جادو کر دیا، یا اس قسم کے دیگر تہمات رکھنا جو پیار محبت کے رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی توجہ اپنے اعمال کی درستی اور اصلاح سے ہٹ جاتی ہے۔ نتیجہ انسان تنہا رہ جاتا ہے اور نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں ہر قسم کے شر سے بچاؤ کے لیے بطور علاج مسنون اذکار اور دعائیں پڑھیں۔ پیارے بچوں، آپ کو تو یہ ساری دعائیں آتی ہیں، میں نے آپ کو سب سے پہلے دعائیں یاد کرائی تھی، امید ہے آپ کو یاد ہوں گی۔ آپ نے وہ صبح شام پڑھتے رہنا ہے، اپنی حفاظت کی دعائیں، تاکہ آپ ہر شر سے بچیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مس کا لگ جانا، نحوست، الو اور سفر کچھ نہیں، اور جزامی سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا۔ بچوں، عام طور پر دیکھنے میں بھی یہی آیا ہے کہ کسی کو بیماری لگتی ہے اور کسی کو نہیں لگتی۔ اگر اصل سبب کوئی انسان یا چیز ہوتی تو پھر سب کو بیماری لگنی چاہیے تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی شخص نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہی کوئی جراثیم یا وبا۔ پہلے مریض کو بیماری جہاں سے آئی تھی، یعنی اللہ کے اذن سے، باقی لوگوں کو بھی وہیں سے آئے گی۔ البتہ انسان احتیاط کا دامن نہ چھوڑے، کیونکہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ نے ہی دیا ہے۔ البتہ بھروسہ اور توکل صرف اللہ کی ذات پر ہو۔ اسی طرح الو سے بدشگونی لینے کی کوئی حقیقت نہیں۔ عربوں کے ہاں الو ایک ایسا پرندہ تھا جس کا بولنا نحوست کی علامت تھا، جبکہ مغرب میں الو عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بلی کا رونا بولنا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اہل یورپ تیرہ کے عادات کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی طرح توہم پرستی کے نتیجے میں ان کی بعض عمارتوں میں 13ویں منزل کو 13 کا نام نہیں دیا جاتا، 13 نمبر نہیں دیا جاتا۔ اس کے اثرات ہم پر بھی ہیں، خصوصاً سفر کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس چین میں خوش قسمتی کی علامت سمجھی جاتی ہے 13 تاریخ۔ عدد 13 کا ہی ہے، مگر بعض اس کو منحوس اور بعض خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں۔ تو درست کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ یہ جبت ہے، یعنی بے حقیقت باتیں اور توہمات پرستی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، مس کا لگ جانا، سفر اور بھوت پریت کچھ نہیں۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ الو کا نکلنا کچھ ہے، نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا۔ معلوم ہوا کہ زندگی میں پیش آنے والے مختلف واقعات کو ستاروں کے اثرات سمجھنا یا اس سے نحوست لینے کی کوئی حقیقت نہیں۔ ذائقے نکلوانا، بعض تاریخوں کو منحوس سمجھنا، یہ سب ذہنی اور خیالی باتیں ہیں۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں عبادیہ میں صبح کی نماز پڑھائی۔ یہ واقعہ بارش کے بعد کا ہے جو رات کو ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے تھے۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی، بس وہ مجھ پر ایمان لانے والا اور ستاروں کا کفر کرنے والا ہے۔ اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، بس وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان لانے والا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا۔ گویا ستاروں کو اپنی خوش قسمتی اور بدقسمتی کی علامت سمجھنا انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ البتہ اچھی چیزوں کو اپنا لینا خوش بختی کی علامت سمجھنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرض مصابی نہیں اور نہ بدفعلی کوئی چیز ہے، اور نیک فعل یعنی اچھا کلمہ مجھے پسند ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اہل مکہ کے نمائندے سہیل بن عمر کے آنے پر فرمایا، اب تمہارا معاملہ سہل ہو گیا، آسان ہو گیا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے واضح احکامات کے باوجود ہمارے معاشرے میں یہ بدشگونیاں عام کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ موضوع روایت کا لوگوں میں عام ہونا ہے۔ جو شخص مجھ کو ماہ سفر گزرنے کی بشارت دے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع اس کی کوئی حقیقت نہیں، واللہ اعلم۔ یہ حدیث نہیں بلکہ ایک من گھڑت بات ہے۔ چنانچہ اس مہینے میں شادی کرنے سے گریز کرنا، بچے کا عقیقہ نہ کرنا یا دیگر تقریبات نہ منانا اسلامی طرز عمل نہیں۔ اسی طرح 13 تاریخ کو گھنگریاں کھلانا یا کھانے کی بھی کوئی سند نہیں۔ 365 کانٹے گولیاں تالابوں میں پھینکنے کی بھی کوئی سند نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ ماہ سفر کے حوالے سے ایک اور انتہا یہ کہ ایک طرف اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور دوسری طرف خوشی منائی جاتی ہے، اور دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کے بعد اس دن صحت یاب ہوئے تھے اور سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، حالانکہ تاریخی اعتبار سے بات اس کے برعکس ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کی ابتدا ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی۔ اسے المجام الکبیر الطبرانی نے روایت کیا۔ اس من گھڑت بات کو بنیاد بنا کر اس مہینے کی آخری بدھ کو چھٹی کی جاتی ہے، کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں، خصوصاً ہاتھ سے کام کرنے والے کاریگر اور مزدور لوگ چھٹی مناتے ہیں اور مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں، باقاعدہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے، اور اس دن چھٹی دینا باعث اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے۔ خاص اس دن اس سوچ کے ساتھ چوری بنائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحت یاب ہونے کے بعد چوری کھائی تھی۔ خواتین اس دن اچھے کپڑے پہنتی ہیں، لوگ خاص طور پر تفریح کے لیے نکلتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی دلیل نہ سیرت کی کتابوں میں نہ احادیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ اس لحاظ سے ایک مسلمان کا عقیدہ مضبوط اور ذہن واضح ہونا چاہیے کہ خوشی اور غم، نفع اور نقصان سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ کوئی تکلیف نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ توبہ آیت نمبر 51، کہہ دیجیے کہ ہمیں ہرگز کوئی بلائی یا برائی نہیں پہنچی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا مولا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبت تم کو پہنچی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ نہیں سکتی تھی۔ اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا۔ یہی سوچ انسانوں کو ہر حال میں مطمئن رکھتی ہے کہ جو ہوا اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا، اور اس میں ضرور اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اسی طرح عقیدہ توحید مزید مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اور انسان جان دیتا ہے کہ اصل پناہ دینے والی ذات صرف اور صرف رب العزت کی ہے۔ اس طرح وہ شرک جیسے کبیرہ گناہ سے بچتا رہتا ہے، بچ جاتا ہے۔ اسی پر کاربند رہنے کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی جو فرض نماز کے بعد پڑھنا مسنون ہے۔ جو پیارے بچوں، آپ کو میں نے دعا اس سے پہلے پڑھ کر سنائی تھی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا۔ اے لوگو، اے اللہ، کوئی روک نہیں سکتا جو آپ عطا کریں، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو آپ روکنا چاہیں، اور آپ کے عذاب کے مقابلے میں کسی دولت مند کو اس کی دولت پیدا نہیں دے سکتی۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ دعا شروع میں سنی جو ان سب باتوں سے پہلے آپ کو بتائی گئی کہ اس دعا پر آپ نے خاص طور پر بہت غور کرنا ہے، اور اس کے ایک ایک لفظ کو آپ نے بما ترجمہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں۔ یہ تھا سفر اور بدشگونی کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ آپ نے خود اس پر غور کرنا ہے، سوچنا سمجھنا ہے، اور اصل حقیقت کو جان کر اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، اب آپ نے یہ ساری دعائیں یاد کرنی ہیں، اور جتنی بھی دعائیں آپ کو یاد کرائی گئی ہیں آپ نے ان دعاؤں کو ضرور صبح شام میں پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو شرک و بدعت اور بدشگونی جیسے توہم پرستی جیسی فضول چیزوں سے آپ کو بچانا ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، شرک اور بدعت سے بچائے، عقیدہ توحید پر ہمیں قائم رکھیں، اس دنیا کو ہر فتنے سے، خاص طور پر امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے برے عقیدے سے محفوظ فرمائے، شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ پیارے بچوں، انسانوں پر رحم کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسے ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا۔ عبداللہ بن عمر مشفاق باب شفقت و رحمہ میں، یا ارحم اللہ
یا ارحم الراحمین، یا ارحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ پیارے بچوں، یہ بہت پیارے الفاظ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتائی۔ اللہ کا کنبہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، بس اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھے اور بھلے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ اسے بہقی نے روایت کیا۔ پیارے بچوں، یہ حدیث بھی آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ ہمیں صرف اپنا ہی نہیں بلکہ اوروں کے ساتھ بھی ہمدردی اور حسن سلوک رکھنا چاہیے، اور اس قرآن کی تعلیم کو پوری انسانیت تک پہنچانا چاہیے، اس لیے کہ پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کنبہ کہا۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا، اس کو درست کیا، دنیا میں بھیجا اور رزق اور نعمت اور رزق سے مال و مال کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے، اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، جو اس کو مانتا ہے اس سے بھی اور جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی۔ اللہ تعالیٰ سب سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ رزق ہر طرح کا دنیا میں پھیلا دیا، اور دنیا جہان کی نعمت ہر انسان کو عطا فرما دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی محبت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت نہ کرتے تو وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتے۔ اللہ رب العزت کی نظر میں یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ پیارے بچوں، اگر ہم نے اپنے اعمال درست نہ کیے تو اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں، وہ ہماری جگہ دوسروں کو لا سکتے ہیں جو کہ اس کے کام کریں گے، اس کے فرمان کو مانیں گے اور آگے تک پہنچائیں گے۔ ہمیں بھی امت مسلمہ ہونے کے ناطے پوری انسانیت تک اللہ کے اس پیغام کو بغیر کسی تعصب کے پہنچانا ہے۔ ٹھیک اس قرآن کی تعلیم کو کل دنیا تک پہنچانا ہے۔ ساری انسانیت ایک ماں باپ سے پیدا ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم سب۔ پوری دنیا، کیا گورے کیا کالے، کیا چھوٹے کیا لمبے، کیا متقی کیا غیر متقی، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم امت وسط ہو، کل انسانیت تک
اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا ہے، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے نہیں، پوری انسانیت کے لیے رحمت العالمین بن کر آئے تھے، اور ساری دنیا کے لیے چاہتے تھے کہ سب راہ راست پہ آ جائیں، اسلام لے آئیں، عقیدہ درست کر لیں، شرک سے بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات دعائیں کرتے تھے اپنی امت کے لیے، اس لیے کہ پوری دنیا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ سب کے، انسانوں کے اور جانوروں اور ہر چیز کے لیے رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء بنا کر بھیجے گئے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے، خود قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے اور دوسروں کو بھی اس پیغام کے ذریعے اللہ کے راستے پر لانا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے اپنی مرضی کا سبق کسی کو نہیں دینا، ہم نے اپنے ساتھ ہی اللہ رب العزت کے ساتھ کل انسانیت کو جوڑنا ہے، عقیدہ توحید پر عمل کرنا اور سکھانا ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ میں بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے ہم سب کو، ہماری اولادوں کو بچائے، روز محشر ہر قسم کی رسوائی سے، جہنم کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ یا رب العزت ہم سب کو نور کے منبر عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پینا نصیب فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہم سب کو جمع فرمائے، پرفرات پہ چلنا آسان فرمائے، پرفرات کے وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نور سے نوازیں اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا مستحق بنائے، جس طرح آج ہم سب کھٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اکٹھا ہونا نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، پیغام کو آگے پہنچائیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو سب کو بھلائی کے ذریعے، حکمت کے ذریعے توحید پر لائیں۔ اللہ حافظ۔